رجسٹرڈ کرنا ہے. ہمیں 80 لاکھ نوکریاں دینی ہیں لوگوں کو, جو وزیر اعظم کا اعلان ہے کہ آپ 80 لاکھ بابو رکھیں گے اور 80 لاکھ لوگوں کو خالی تنخواہیں دینی ہے. زیرو ریٹڈ سیل ٹیکس رجسٹریشن ہونا ہے, آپ نے زیرو ریٹڈ ریٹرن بھرنی ہے. تو میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پیچھے آپ نے شناختی کارڈ کا شوشہ چھوڑا, آج وہ کہاں گیا؟ غرق ہو گیا, ختم ہو گیا. اہم فضول ایک ایسا ایشو بنا دیتے ہیں جو ملک میں مصیبت بن جاتا ہے, اور تاجر کو آزاد تجارت نہیں کرنے دی جا رہی, تاجر کو پریشان کیا جا رہا ہے. مہنگائی, پیٹرول ہم نہیں مہنگا کرتے, ڈالر کی اڑان ہم نے نہیں اونچی کی ہے, پیٹرول ہم نہیں مہنگا کرتے ہیں, گیس ہم نہیں مہنگی کرتے ہیں, بجلی ہم نہیں مہنگی کرتے ہیں. اور بھائی آپ بجلی مہنگی کریں گے تو اشیاء مہنگی ہوں گی, آپ پیٹرول مہنگا کریں گے, ترسیل سامان کی جب ہوگی مہنگی ہوگی, وہ مہنگا ہو جائے گا. ہمارا مارجن وہی ہے, ٹماٹر 10 روپے کی بھی ہم بیچتے تھے, 100 روپے کی بھی بیچتے ہیں, اور 50. جب زیادہ آ جاتا ہے سستا ہو جاتا ہے, جب کسی کم کرائے پہ آ جاتا ہے. یہ مڈل مین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی مڈل مین کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ مڈل مین کو ختم کریں, 200 کی چیز 500 کی ہو جائے گی. دکاندار کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے انویسٹ کرنے کے لیے, وہ جو مڈل مین ہے وہ خرید کے لاتا ہے, 1% اس کا منافع ہوتا ہے, آگے آ کے دیتا ہے ہول سیلر کو, پھر ریٹیلر کے پاس آتا ہے. اسی طرح ہمارے ریسٹورنٹ والے دوست بیٹھے ہیں, یہ ہر وقت مصیبت میں, کرونا کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں. ہمارے جیولر ایسوسی ایشن ہے, جیولر کا کام, کوئی بھی گھر جب بیٹی کا زیور بنانے جاتا ہے 80% وہ گھر سے لے جاتا ہے پرانا, ماں کا, بیٹی کا, نانی کا, دادی کا, وہاں 20% خریدتا ہے, اس پہ قدغن لگائی ہوئی ہے FATF کی جانب سے. FATF نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. فرنیچر کا کاروبار کو انہوں نے ڈرا کے رکھ دیا کہ اتنی بڑی دکان ہوگی تو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوگی, اس میں پوائنٹ آف سیل لگے گا, ڈرا کے رکھ دیا سارے لوگوں. موبائل کا کاروبار تباہ کر کے رکھ دیا, قسم سے اس حکومت نے کیا ہے. اتنی بڑی انڈسٹری تھی موبائل کی, اتنی چہل پہل تھی کہ اب غریب آدمی سستا موبائل, سیکنڈ ہینڈ موبائل خرید ہی نہیں سکتا. یہ ملی بھگت FBR کی اور 4 کمپنیوں کی جو موبائل باہر سے امپورٹ کرتی ہیں, ان کے ساتھ ملی بھگت کی وجہ سے وہ ان کے گھروں میں بڑے بڑے موبائل پہنچا دیتے ہیں, ان افسروں کو پہنچا دیتے ہیں, ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں, تو یہ انہی کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے جو موٹر ڈیلر ہیں یا گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ مشکل میں چلے گئے. او بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم اچھا کاروبار, آزاد تجارت ہم پر قدغنے نہ لگائیں. FATF کیا ہے؟ اور بھائی جب طالبان آ گئے انہوں نے اپنی حکومت سنبھال لی ہے. ہمارے پہ الزام یہی تھا کہ پاکستانی جو ہیں جو پیسہ کماتے ہیں یہ دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں. اور بھائی تمہاری مرضی ہوتی ہے, جب تم کبھی دہشت گرد کہتے ہو, کبھی مجاہد کہتے ہو, کبھی طالبان کہتے ہو. اب تو وہ اپنی سیٹوں پر آ گئے ہیں, اب تو وہ آرام سے بیٹھے ہیں, اپنا ملک چلا رہے ہیں. تو ہمیں تو آزاد کر دیں FATF سے, ہمیں کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ FATF کے تحت رہیں گے؟ FATF ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. FATF نے تباہ کر دیا ہمارا کاروبار. ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اتنا اچھا تھا کہ ملک میں چہل پہل تھی, اس نے آ کر بیڑا غرق کر کے رکھ دیے تمام کاروباروں کا. یہ اسی طرح جو جیلرز والے ہیں ان پر بھی FATF لاگو ہے. اور بھائی خدا کے لیے اس فیٹ اپ سے ہمیں بچائیں, ملک کو آزاد کریں. ان معیشت دانوں کو جو باہر کے ہمیں سبق پڑھاتے ہیں, ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہمیں بتائیں ہم نے ٹیکس کتنا دینا ہے. ہم دے رہے ہیں, ہم اضافہ کر دیں گے, ہم 10% بڑھا دیں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, FBR میں بیٹھے IMF کے لوگ ہمارے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ہمیں کہہ دیتے ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر وزیر خزانہ کے بس میں ہے, اگر یہ وزیر اعظم صاحب کے بس میں ہے, تو میری گزارش ہے ملک کا تاجر اس وقت سخت مشکل میں ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ کچھ نام نہاد تاجر نمائندوں نے جا کر FBR میں کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. ہمارے احتجاج کو سبوتاج کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے بھرپور احتجاج کیا. یہی تو انجمن تاجران پاکستان ہے. کچھ ٹریڈرز ونگ بنے ہوئے ہیں پارٹیوں کے, وہ نون لیگ کا بھی ہے, وہ PTI کا بھی ہے, وہ جماعت اسلامی کا بھی ہے, وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے. ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں, لیکن ایک مہربانی ضرور کیا کریں کہ تاجروں پہ ظلم کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ مل نہ بیٹھا کریں. الحمدللہ ہم نے جب بھی مسئلہ بنا ہے ہم نے FBR سے کھلے آنکھوں مذاکرات کیے ہیں, اور وہاں سے بات منوا کے اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بات ہمیشہ جائز ہوتی ہے. ہم اب بھی جائز بات کر رہے ہیں. میں غفور پراچا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال کریں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک شاہد غفور پراچا, پریزیڈنٹ انجمن تاجران راولپنڈی, پریزیڈنٹ انجمن تاجران پنجاب. جیسا کہ اجمل بلوچ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گوش گزار کی اپنی مشکلات, تکالیف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب PTI کی گورنمنٹ آئی
प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि बहुत सारी तब्दीली बेहतरी की तरफ आएगी। तब्दीली ज़रूर आ रही है लेकिन बेहतरी की तरफ, अबतरी की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि अपनी मुआशी टीम को चेक करें कि क्या वो उनके साथ मुखलिस हैं, क्या वो इस मुल्क के अवाम के साथ मुखलिस हैं, क्या कारोबारी लोगों के साथ मुखलिस हैं। कारोबारी लोग तो इस मुल्क की मईशत को चलाने वाले लोग हैं, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये बात कहती है कि ये मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो जब रीढ़ की हड्डी की हैसियत ही आप तबाह बर्बाद कर देंगे तो मुल्क का मुआशी निज़ाम कैसे बेहतर होगा। टैक्स आप सबको पता है हर लेवल पर, हर जगह पर, चाहे वो टैक्स गुजार रिटर्न देने वाला है या टैक्स गुजार रिटर्न ना देने वाला है, दोनों तरीके से टैक्स अदा करता है। आप माचिस की डब्बी से मोबाइल फ़ोन की किसी बिल ले लें, कार्ड ले लें, छोटी से लेके बड़ी चीज़ पर सेल टैक्स भी लिया जाता है और हर किस्म के टैक्स लिए जाते हैं। सिर्फ ताजरों को उलझाया जा रहा है इस हवाले से कि जब इनके ऊपर हम कोई नई चीज़ इम्पोज करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएंगी, हमारी जेबें भरने के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मशीर ख़जाना साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, चूँकि FBR के साथ जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे इख्तियार में ये कुछ नहीं है। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपना ऑर्डिनेंस भी वापस लें और ताजरों के जितने मसाइल हैं ताजरों की क़यादत के साथ बैठ कर उनको हल किया जाए। हम एहतजाज करने के लिए बिल्कुल खुशी से तैयार नहीं होते, मजबूरी हमारी जब मजबूरी बन जाती है, कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, तो फिर हम उस वक्त एहतजाज की तरफ जाते हैं। अपना कारोबार छोड़कर ताजर 10 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहते, और जहाँ पे आप घंटों एहतजाज करें तो हमारी वो मजबूरी की जब आखिरी हद होती है तो हम एहतजाज की तरफ जाते हैं। तो मेरा मुतालबा है पंजाब भर की ताजर बरादरी की तरफ से, रावलपिंडी भर की ताजर बरादरी की तरफ से, हमने पिछला 1-1.5 माह पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब का दौरा किया, जिसमें अजमल बलोच साहब, नईम मीर साहब और दीगर हमारे साथी अब्दुल मुगल साहब ये सब मौजूद थे। और पूरे मुल्क की ताजर बरादरी बड़ी भरपूर तैयारियों के साथ फैज़ाबाद आ रही है, और हुकूमत को बिल्कुल पुरअमन, मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया, आइंदा भी करवाएंगे, और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते हमारी तहरीक और एहतजाज जारी व सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला फैज़ाबाद के अंदर अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और हमारे मसाइल के हल होने तक वहाँ पे हम मौजूद रहेंगे। मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि आप अगर इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो ताजर बरादरी जो उस मुल्क की मईशत को चलाती है उसके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, उनकी तमाम जायज़ बातों को आप मंजूर करें और हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बहुत शेख साहब एक सेकंड बस शार्ट शेख हफीज़ सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। मैं सबसे पहले तो अपनी सहाफ़ी बरादरी का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं और ये हमारे साथी हैं और इन्होंने ही हमेशा हमारी आवाज़ को अकाम बाला तक पहुँचाया है। आज मुझे पता है कि ये भी पाबंदियों की जद में है और जिसका सबूत ये है कि टीवी के ऊपर सब अच्छे की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आप देखें कि मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है। पूरा मुल्क मफलूज हुआ है और क्या हुक्मरान सुख चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, आराम से सुकून से सो रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा परेशान ताजिर है। हम ताजिर की बात ही करेंगे क्योंकि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ताजिरों के साथ मौजूदा हुकूमत ने जो सलूक किया है 3 सालों में वो आप सबके सामने है। कोविड के दिनों में भी ताजिरों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। ताजिरों को मजबूर कर दिया गया कि वो अपने आज रास अपने कैपिटल से भी महरूम हो चुके हैं। उसके बाद ये तरीकाकार कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ताजिर को चोर बदमाश बनाकर उसके ऊपर पुलिस गर्दी करने की कोशिश की गई, उसके बैंक अकाउंट मुंजमद करने की धमकी दी गई। तो मेरे कायदीन अजमल बलोच साहब, शाहिद गफूर पराचा साहब, नईम मीर साहब ने जो तहरीक चलाई है, इंशाअल्लाह ताला मैं
امید کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان کی عوام 26 تاریخ کے دھرنے میں ہر صورت شرکت کرے گی. کیوں کہ یہ سیل ٹیکس میری عوام نے دینا ہے, تاجروں نے اکٹھا کر کے ان کے خزانوں میں جمع کروانا ہے. تو اوورآل یہ مہنگائی کا ایک اور طوفان کھڑا ہوگا. آلریڈی مہنگائی نے اس وقت عوام کی کمر توڑ دی ہے. یقین کریں آپ, سفید پوش لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو چکے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا جنہوں نے اپنی گاڑیاں بند کر دی ہیں. کوئی موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا ہے تو کوئی بسوں پہ سفر کر رہا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ یہ IMF اور FTF, ATF, FTF جو بھی ہے, FATF, اس کے چنگل سے نکلے. کوئی کھا نہیں جائے گا. آج آپ کے سامنے مثال ہے افغانستان کی, جنہوں نے کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ آ کر اللہ کے دین کی خاطر لڑے اور آج وہ کامیاب ہو گئے. آج انہوں نے اپنے ملک میں قیمتیں کم کر دی ہیں اور اس کے اثرات ہمارے ملک میں یہ ہے کہ آج ہم مہنگائی کے طوفان میں گرے ہوئے ہیں. آج ہم کسی ملک میں جا کر کس منہ سے جائیں گے, نہ ہمارا ڈالر کے عوض ہمیں کیا ملے گا. تو میری اپیل ہے آپ اپنی اس برادری سے, صحافی برادری سے, کہ آپ ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں. جیسے ملک شاہد غفور پراچا صاحب نے کہا, ہم کسی صورت ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ہڑتالیں کریں, دھرنے دیں. لہذا میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت سے اپیل کریں کہ حکومت تاجروں کے ساتھ مذاکرات کرے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ مثبت جواب دیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد فاروق چودھری, صدر ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن. آج کی ہماری پریس کانفرنس 26 اکتوبر کا جو دھرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے فیض آباد, اس کے متعلق ہے, کیونکہ اس حکومت نے ہمارے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ ہمارے کاروبار کرنے کے لیے اب ہم بالکل مجبور ہو کے اپنے کام چھوڑ کے سڑکوں پہ نکل چکے ہیں. تو 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے وہ ہم نے, جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو ہم ریسٹورنٹ کے لوگوں نے ڈی چوک ان کو کھانے پہنچائے تھے. تو وزیر اعظم صاحب کل اگر آپ کو ہم کھانے پہنچا سکتے تھے تو آج ہماری اپنی کمیونٹی کی خاطر ہم بھرپور طریقے سے فیض آباد کے اوپر, جیسے ہم نے ڈی چوک وزیر اعظم صاحب کو کھانے پہنچائے تھے, عمران خان صاحب کو, اسی طرح ہم لائیو تندور لگائیں گے. اور وہیں پہ کیونکہ تاجروں کی فیملیز تک آ رہی ہیں, وہاں ان کو کھانا ہر طرح کا مہیا کیا جائے گا اور وہاں پہ پورے انتظامات کیے جائیں گے. رہنے کے لیے بھی ہم اس میں کنٹینر باکس وہ چیزیں لگا کے تمام تاجروں کے لیے رہائش کا بندوبست کریں گے. اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تاجر برادری فیض آباد دھرنے میں موجود رہے گی اور ہم اپنے قائدین کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور ریسٹورنٹ انڈسٹری کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے, سوئی گیس ایک بدمعاش محکمہ ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے, جو کہ مہینے کا جو بل لے رہا ہے اس بل میں وہ ایکسٹرا ہم سے ایکسٹرا ٹیکس کے نام سے اور فالٹ ریڈنگ کے نام سے ایک بل جو بھیج دیا جاتا ہے مہینے کے بعد, 6 مہینے بعد ایک فالٹ ریڈنگ کا نام نکال دیا ہے, ایک ایکسٹرا ٹیکس کا نام نکال لیا ہے. وہ نکال کے لاکھوں روپے ریسٹورنٹ سے نچوڑ رہے ہیں, جس کی پرزور مذمت کی جاتی ہے. اور 26 تاریخ کے دھرنے میں پورے ملک کے ریسٹورنٹ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ فیض آباد پہنچیں. بہت شکریہ. ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں یہ نیگوشیشن کے لیے بادشاہ گئے ہوئے تھے, واپسی پہ لندن میں ٹھہرے, جبکہ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ IMF سے مذاکرات کریں. پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پاکستانی امیر ہو گئی. آج ان کا رات کو ایک ٹویٹ چلا کہ لوگ اگر کم کھائیں گے تو فوڈ پوائزننگ کم ہو. اگر ایسے ہمارے گورنر کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہو گئے تو یہی حالات ہے. یہ ابھی انہوں نے نان فائنل کے لیے بہت بڑے بڑے جرمانے اناؤنس کیے ہیں, جبکہ پاکستان میں وابڈا کے کمرشل کنیکشن 72 لاکھ ہیں اور 72 لاکھ لوگ 10% اپنے ٹوٹل بل کا انکم ٹیکس ایڈوانس پے کرتے ہیں. آپ ان کو ریگولائز کریں, آپ کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے. آپ بھاری جرمانے کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود کرنا نہیں چاہتے اور ایسی اس قسم کے قوانین سامنے آ جاتے ہیں. میں اپنے قائدین کی طرف سے یہاں پہ شامل ہوں. میں ملک شاہد غفور پراچا اور
ظہور صاحب کی شان بشانہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو فرنیچر ایسوسی ایشن راولپنڈی اور فرنیچر ایسوسی ایشن آل پاکستان اس دن کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں. آخر میں ایک بات کی جو لوہی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے نہ ہمارے پاس الیکٹڈ ایم ایل اے کوئی بھی وزیر خزانہ نہیں ہوا. کل کی نیوز ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب امریکہ میں بغیر کسی کنکلوژن کے آئی ایم ایف کی میٹنگ چھوڑ کے پاکستان آ چکے ہیں. خدا اس حال اس ملک پہ رحم کرے. اور خان صاحب یہ لوگ آپ کے مخلص نہیں ہیں, یہ تاجر لوگ جو ہم بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان کا تاجر آپ کے ساتھ مخلص ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاجر ہی اس ملک کو بچائیں گے. السلام علیکم. جی دودھ والے کتنا دودھ لے تفصیل سے بات میں نے وہی کر چکے ہیں ٹیکس اور دھرنے کے بارے میں. میں صرف یہی بات کروں گا کہ اسلام آباد فریش ملک ایسوسی ایشن تاجر بھائیوں کے ساتھ بھرپور ساتھ دے گی اور انشاءاللہ وہاں ہماری فیملی تاجروں کی فیملی جو بھی رہی ہوں گی. اور ہمارا ایک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ ایک بنیادی ضرورت بھی ہے اور دودھ جو ہے ہماری خوراک کا حصہ بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم چلنے والے دن جو ہے وہ دودھ نہیں جو ہے اسلام آباد فریش ملک ایسوسی ایشن اپنے تاجر بھائیوں کے لیے بات کریں گے اور انشاءاللہ جانے میں دودھ نہیں مال جو ہے وقت مقدار میں ہوگا. اور تمام تاجر بھائیوں سے میں اپنے جو ہے وہ آمد کی یقین حاصل کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر ہماری کسی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ اسلام آباد فریش ملک ایسوسی ایشن ساتھ کرنی ہوگی. اچھا اجمل صاحب جو بتا دیں کہ فیض آباد میں ایک اور پارٹی کا بھی دھرنا ہونے جا رہا ہے, آج وہ پہنچ جائیں گے یہاں پر. آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اپنے دھرنے کو ان کے دھرنے سے سیپریٹ کریں تاکہ جو حکومت اگر ان سے جس طریقے سے ڈیل کرتی ہے وہ طریقہ آپ کے ساتھ نہ اپنائے؟ دیکھیے وہ ان کا دھرنا وہ ابھی لاہور سے چلے ہیں, ان کو 8-10 دن لگیں گے. ہمارا 26 تاریخ کو دھرنا ہے. ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کرو نا, ہمارا آئینی حق ہے, ہم احتجاج کر سکتے. کل ان حکومتوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا باہر ہیں ان سب نے کیے ہوئے ہیں. ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم وہاں کریں اور ہمیں اگر روکا گیا تو ہم جہاں روکیں گے ہم وہیں دھرنا دے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ انتظامیہ ہمیں فیض آباد میں دھرنے کی اجازت دے اور روکیں گے تو پھر ہم اگلا اعلان بھی کر سکتے ہیں, ہم پورے ملک میں بھی دھرنے دے سکتے ہیں. یہ فیصلہ وہاں پہ کریں گے. ہم نے دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے, جب سارے تاجر پہنچ جائیں گے پھر ہم وہاں اعلان کریں گے ہم نے کتنے دن بیٹھنا ہے, کتنے دن ہماری بات کوئی سنتا ہے, کتنے دن ہمارے پاس آتا ہے. اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم پھر کوئی اور گھر بھی جا سکتے ہیں. جی اجمل صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ حکومت کے لوگوں سے بیٹھے تو ان لوگوں کی کیا کمنٹس ہے آپ کے حوالے سے؟ جی ایف بی آر نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ قانون بن چکا ہے. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے, میں جو باڈی لینگویج, مجھے 23 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, جو باڈی لینگویج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چاہے ایف بی آر کے لوگ ہوں, یہ جتنے محکمے ہیں ان کے جو بیوروکریٹ ہیں یہ اس حکومت میں بالکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل انہوں نے انکار اور ایسی چیزیں نکال رہے ہیں, حکومت کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. یہ صرف بیوروکریٹ ہمارا جو ہے ملک چلاتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. سیاستدان بیوروکریٹ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں. اب وہ وقت گیا کہ نواب آف کالا باغ بیوروکریٹ کو بلا کے گھر بھیج دے گا یا اس کا بچہ کہے گا جب تک عام آدمی کا بچہ برآمد نہیں ہوتا ہے اس کا میرے گھر میں رہے گا. تو وہ اس وقت گورنمنٹ نہیں ہے, اس طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ بیوروکریٹ سے پوچھ کے چل رہی ہے. جی دے گی تو جی کس نے کہا ہے؟ میرے پاس ثبوت موجود ہے. 10x12 کی دکان. ایک منٹ میں ثبوت دے سکتا ہوں میڈیا کو کہ 10x12 کی دکان جس کے اندر ٹوٹل سامان 2 لاکھ کا بھی نہیں ہے, اس کو بھی ڈیوائس لگانے کا نوٹس آیا ہے. اور اپارا میں ایک ایسے تاجر کو نوٹس آیا جبری سیل ٹیکس رجسٹریشن کا. بے شک میڈیا میرے ساتھ جائے, وہ بندہ 2 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. جس کو نوٹس آیا وہ فوت ہو چکا ہے. اور دکان کتنی ہے 8x4 کی, اور اس کے اندر 50,000 کا بھی سامان نہیں ہے. ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ میرے ساتھ چلے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ ایف بی آر ہمیں لڑا رہا ہے. حکومت ایف بی آر کے یہ بیوروکریٹ چاہتا ہے کہ لوگ لڑیں, یہ حکومت ختم ہو جائے تو ہم موج کریں. بس سیدھی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں, بیوروکریٹ اس ملک میں کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ابھی سرنے کا کہ تنگ آمد پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں,
जो पुलिस वाले बैठे भी 3 दिन हैं, जी जी। अगर वो नहीं आते, वो बेचारे इतने जिच हुए होंगे, अगर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो भी वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। किस तरह, मैं समझा नहीं आपकी बात। वो डंडे और वो चीजें लेके बैठे हैं, उनको अल्लाह रहम करे। अगर आप मिलते हैं तो इसके लिए मेंटली वो प्रिपेयर तो बैठे रहे यार, हमें ये सारे मेरे जिस्म के आज़ाद टूटे हुए इस पुलिस ने तोड़े हुए। मुझे कोई जेल में पता नहीं इतनी मरतबा भेजा, मुझे याद नहीं है, इन थानों में बंद किया है। हम इन चीज़ों से नहीं घबराते इंशाल्लाह। आपको अगर हम FPR के दरवाजे पे खड़े होकर 8 घंटे उनको चोर कह सकते हैं ना, तो यहाँ कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।